नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर I2U2 की बात हो रही है, मतलब क्वाड 2 मतलब I2U2 इन द सेंस कि इंडिया इजराइल, मतलब I2 ये दो आई हो गए, और U2 मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू और UAE जो दूसरा यू है। अब कहने का मतलब ये है कि I2U2 या फिर दूसरा जो क्वाड बन रहा है, अब ये सारे UAE या फिर कहे कि सऊदी या फिर कहे कि कतर या फिर जो भी मुस्लिम कंट्रीज आप कहो, और जरा सोचिए कि इंडिया एक ऐसे ग्रुप में शामिल है जहां पर इजराइल और UAE है। हालांकि थोड़ा समय हो गया, UAE और इजराइल के रिलेशन ठीक हो चुके हैं। हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर या फिर 6-12 महीने या फिर 2 साल के अंदर अंदर सऊदी और इजराइल के भी रिलेशन अच्छे हो जाए, और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को ये अच्छा नहीं लगा। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ ब्रिक्स है, एक तरफ शंघाई कॉरपोरेशन वाला ग्रुप है, एक तरफ ये G20 में G20 है। ये सारी कोई जगह पर पाकिस्तान है नहीं, हालांकि शंघाई वाले में है लेकिन ब्रिक्स में नहीं है, ना ही G20 में है। G7 में इंडिया नहीं है लेकिन हर G7 की मीटिंग में इंडिया को बुलाया जाता है। एक तरफ I2U2 जैसा एक क्वाड है, वहां पर भी कोई नहीं है, पाकिस्तान नहीं है मतलब। दूसरी तरफ दूसरा क्वाड या फिर I2U2 जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, वहां पर भी पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। और आने वाले दिनों में आपकी वैल्यूएशन किस तरीके से देखी जाएगी, मान लीजिए 10-15-20 सालों के बाद, कि आप कितने ग्रुप्स में है, आप कितने कितने ग्रुप्स में, और आपका वजन कितना है वहां पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और ये जो अभी आए हुए थे सारे हमारे मुसलमान ब्रदर इस्लामिक कंट्री, इनसे जरा ये पूछें कि ये जो UAE, इसराइल, अमेरिका और इंडिया क्वाड 2 बना रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है और मुसलमान दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है उसके बारे में भी कुछ थोड़ी बात करें, हमें बताएं कि इस वक्त मुसलमान दुनिया क्या, अगर ये OIC कश्मीर और फलस्तीन के लिए बनी थी तो फलस्तीन का स्टेटस क्या है जब UAE और कुछ और इस्लामिक ममालिक ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया है। और मतीन साहब, जब सारी OIC के लोग बैठे हुए थे तो इंडिया ने सऊदी अरब और UAE के कारोबारी लोगों को मैनेज किया कि वो कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट की बात करें। वो वहां भी कोई करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे थे। सो एक तरफ वो हमारी मदद को आ रहे हैं, एक तरफ वो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल जी। और दूसरी तरफ देखा जाए हमारी तो कोई मदद नहीं कर रही। ये इजलास तो हमने 2019 में मांगा था। मुझे बताएं ना, जिस इजलास की बेस के ऊपर जो 2019 में कुरैशी साहब ने और PTA ने मांगा था, और फिर हमने धमकी लगाई हम मलेशिया चले जाएंगे, लेकिन हम वहां भी न गए क्योंकि हमने कहा स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो करना है मुसलमान ममालिक को, बिकॉज वहां से हमें बहुत सारा रेमिटेंस आती है, फिर ऑयल आना था डेफर्ड पेमेंट पे, फिर जब जरूरत पड़ती है वो हमारी मदद भी करते हैं। उनके हमारे मुसलमान ब्रदर के साथ इस ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं एक चीज समझता हूं कि सारे मुसलमान अवाम अपनी लोग, सारे मुसलमान हुक्मरान अपनी अवाम से झूठ बोल रहे हैं और बता नहीं रहे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनली आ रही है और विद इन दी OIC ममालिक आ रही है, उसको अवाम को कैसे बताना है। क्योंकि शायद या तो ये स्टेटस को पार्स हैं जो इस तरह की तब्दीली नहीं करना चाहते, जो बताना भी नहीं चाहते। अभी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मैं सुन रहा था, उन्होंने यहाँ पे अमेरिका में 1-2 इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम तब्दीलियां लाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम इसराइल के साथ भी मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम दुनिया इसको किस तरह लेगी। सो मेरा ख्याल ये है कि एक इंतहाई ठंडे दिमाग से सोचने समझने की जरूरत है। मजहब की बेस पे कितनी को पॉलिटिक्स हो सकती है, कितने डिविडेंड्स मिलते हैं, इन सारी चीजों को एनालाइज किया जाना चाहिए। और खासकर पे ये जो इस वक्त पाकिस्तान में नया सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ है और जो मजहब कार्ड खेले जा रहे हैं, इससे मजीद हिजान पैदा हुआ है। आपके मुल्क की लिटरेसी रेट आपको पता है कितना है और मुल्क की डायरेक्शन क्या सेट कर रहे हैं। पॉपुलर नेशनलिस्ट स्लोगनरिंग जो है, इसके कितने को एडवांटेजेस हो सकते हैं, मुल्क डिवाइड हो सकता है। मेरा ख्याल है हर सियासी जमात अपने अपने जाविये से मुल्क चलाना चाहती है। एक वो जो नेशनहुड है, नेशनलिज्म है, और वो जो मुल्क को साथ लेके चलने की जो चीज है, वो शायद इस तकसीम में मिसिंग है। जी एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि इस्लामी दुनिया में खास तौर पे जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं उनका एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ कितना है, वो पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे कबल कमर चीमा साहब भी ये कह चुके हैं और ढिंडसा साहब भी ये कह चुके हैं, UAE मकबूजा कश्मीर के अंदर डायरेक्ट इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो यकीनी तौर पे जो इशू और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। तो ये विद इन इस्लामी दुनिया, इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया के साथ भी मिलना चाह रही है। हम इंडिया को बिल्कुल कंडेम भी करते हैं जो ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उसकी एट्रॉसिटीज हैं। तो ये चीजें डबल ट्रैक पे ये कैसे चल पाएंगी? इस्लामी दुनिया इंडिया के साथ है, हम इस्लामी दुनिया के साथ हैं, हम इस्लामी दुनिया को हिंदुस्तान के खिलाफ कन्विंस करते हैं। जी देखिए, डिप्लोमेसी में
اس طرح سے ہماری جو ذاتی خواہشات ہیں اس کے مطابق نہیں چلتی. ڈپلومیسی میں یہ ہے کہ تعلقات جو ہیں ملکوں کے ہوتے ہیں, ان کے مفادات ہوتے ہیں. جی ان کے مفادات ہوتے ہیں. اب یہ جو مقبوضہ جموں میں جو وہ انویسٹمنٹ کی آفر دے رہے ہیں تو انڈیا نے کھولا ہے اس کو, اور اس کو جو ہے یو ای, سعودی عربیہ اور ہانگ کانگ, ہانگ کانگ پہ کس کا تسلط ہے؟ چائنا کا. ٹھیک ہے, ایک بزنس پروپوزیشن. آپ کے ہاں جو ہے یہ دیامر بھاشا ڈیم, آپ کے ہاں نیلم جیلم ڈیم, یہ جو ہے فارن فنڈنگ سے بن رہا ہے. حالانکہ انڈیا کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آکوپائڈ جو ہے بقول ان کے ٹیریٹری ہے. یہ تمام چیزیں چلتی ہیں, لیکن وہ اقتصادی جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے جو انڈیا آفر کر رہا ہے اور یہ ممالک لے رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ سعودی عربیہ اور یو ای کا تقریباً اس وقت ایگزسٹنگ $120 بلین کا ٹریڈ ہے, جس میں $80 بلین یو ای کا ہے, $40 بلین سعودیہ کا ہے, اور بیلنس جو ہے سعودیہ اور یو ای کے فیور میں ہے. انڈیا از ون آف دا لارجسٹ بائر آف آئل فرام دیز کنٹریز. اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے اس کا موازنہ اگر آپ اپنے ساتھ کریں تو وہ زمین آسمان سے فرق ہے. بالکل. اس سے ان کی جو اقتصاد ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے, اور یہ اپنی جگہ. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان OIC کے پلیٹ فارم سے اپنے مقاصد, خاص کر کشمیر کے سلسلے میں, اگر 57 ممالک جو ہے اس کے کشمیر کے ایشو کو سپورٹ دیتے ہیں تو یہ انڈیویجلی شاید وہ کنٹریز ایسا نہ کر سکتے. جی قمر چیمہ صاحب, یہ بتائیے کہ جو ویژن وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے سامنے اپنی تقریر میں پیش کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا کے تقاضوں کے عین مطابق تھا؟ جو چیزیں انہوں نے پیش کی, ایک انہوں نے وہی پرانی چیز پیش کی, اسلاموفوبیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اس وقت سوشل میڈیا اور موبائل میں بڑھتا ہوا امورل کانٹینٹ ہے اس کی طرف اسلامی دنیا کی توجہ دلائی. ایشوز تو جو آپ بات کر رہے ہیں, جو ایمبیسڈر آصف درانی صاحب بات کر رہے ہیں, طاہر ڈنسا صاحب بتا رہے ہیں, ایشوز کچھ اور ہیں. وزیر اعظم کی تقریر کا فوکس کچھ اور تھا. تو یہ محض ایک تقریر کرنا مقصد تھا, یا کوئی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اصل جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی؟ جی عمران خان صاحب کا جو امیڈیٹ گول ہے وہ ہے اپنی پولیٹیکل ریوائول. وہ پاپولیرٹی لوز کر چکے تھے. وہ آپ دیکھیں نا, آپ ان کے جلسے کا نام کیا ہے؟ ہم نے بات کی تھی نیا پاکستان کی, اب بات پہنچ گئی ہے ریاست مدینہ پہ. سو نیا پاکستان سے ریاست مدینہ کا سفر, یہ ٹرانسفارمیشن, اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ اس میں کون بات کر رہا ہے؟ ہمارے کیا جو لوگ ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. ہم اس بات سے بڑے خوش ہیں کہ UN میں تقریر کی اور بائیڈن اس کے سامنے, ٹرمپ کے سامنے بغیر پرچی پہ. کیا یہ میرٹ ہے؟ عمران خان صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں, انہوں نے ملک کے, وہ پاپولر پرسنالٹی ہیں, وہ بڑی دنیا میں جانے جاتے ہیں, وہ ہمارا سرمایہ ہے. لیکن وہ ہمارا سرمایہ اس طرح نہ بنے جس طرح وہ چاہتے ہیں. نیشن کی کیا نیڈ ہے, اور نیشن کی نیڈ کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ جو کہ بہت دیر کا مسنگ ہے. متین حیدر صاحب جس کی ابھی شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور گورنمنٹ بنائیں گے, ایک نیشنل ڈائیلاگ خدا را کریں, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, سارے لوگ بیٹھیں, ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے پاپولر جو سلوگنرنگ کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم نے, طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑی, اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا وہ تو اندر کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا اور کس طرح کلیریفیکیشن کی گئی. بٹ اینی ہو, یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہیں. تو اس میں یہ کہ اسلامی دنیا کے پاس آلریڈی ایک پلیٹ فارم موجود ہے, اس کے مختلف جو ہے انفراسٹرکچر موجود ہے, جس میں انہوں نے کیا کیا کوآپریٹ کرنا ہے. ابھی فالو اپ کا ایکشن کمزور ہے, لیکن آئندہ جو ہے آپ کے پاس جب ایک انفراسٹرکچر موجود ہے تو اس کو پھر آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے, اور وہ اس کو آپ ایک تیزی دے سکتے ہیں. جی قمر چیمہ صاحب, کیا وے فارورڈ کیا ہے اگر اسی طرح اسلامی دنیا منقسم رہی؟ جو ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں, جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جو اصل ایشوز ہیں, اگر ان کے اوپر روشنی نہ ڈالی گئی اور چند قراردادیں پاس کر لی گئیں اور یہ چیزیں ہوئی, اس طرح تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اور جو
سالڈ ایشوز ہیں جن کی طرف آپ نے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی جو ہے قبلہ اول اس کو جب آگ لگائی اس کے بعد OIC بنی اور آج وہی اسرائیل اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے، یہ OIC کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ اسی طرح اسرائیل کی بھی انٹری رہے گی اور اسی طرح یہ ملاقاتیں بھی جاری رہیں گی، یہ نشستیں بھی ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اکانومی ٹھیک کرنی ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. آج دیکھیں انڈیا اور UAE $100 بلین کی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، وہ فری ٹریڈ میں جا رہے ہیں. ہمیں وہ ٹرانسفارمیشن چاہیے. ہمارے ساتھ کوئی ویسٹرن انڈسٹریلی ڈیولپ کنٹری الائنس نہیں کرے گا، ہمارے قریب نہیں آئے گا اگر ہماری اکانومی اس طرح نہیں ہوگی. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہمیں سی پیک سے بھی وہ چیزیں جو ہمیں ایکسٹریکٹ کرنی تھی وہ ہم نہیں کر سکے، ہمارے معاملات خراب رہے ہیں. ہمیں صرف اور صرف ایک انڈسٹریلی ڈیولپ ملک بننا ہے. باقی تجربے پاکستان میں 75 سال سے ہو رہے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا ہم اسے اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے، آج وہ اسکرپٹ دوبارہ چل رہا ہے. سو لیٹ سی ہمیں کدھر جانا ہے. اسلامک دنیا سے بھی تعلقات رکھنے ہیں لیکن اکانومی فرسٹ جو ہے نا، وہ جو بل کلنٹن نے کہا تھا دس از اکنامک اسٹوپڈ، وہ وہاں پہ بات. نمسکار دوستو، اب یہاں پر کہنا ایسا ہے کہ بھارت کی طرح ہم نقل نہیں کر سکتے، اب بالکل نقل نہیں کر سکتے، کیونکہ بھارت نے جو نیوٹرل پالیسی اپنائی ہے اس کو لے کر انڈیا بہت بھگت بھی چکا ہے. بھگت کیسے چکا ہے؟ جیسے مان لیجئے کہ ایک طرف امریکہ جو تھا وہ پوری کی پوری طریقے سے پاکستان کی فیور میں تھا، تو اوبویسلی رشیا ہماری فیور میں تھا. اب ایسی سچویشن میں امریکہ نے جو رشیا کو ہرانے کے لیے 1978-79 کے اندر جو امریکہ نے وہابی تھیوری کو یہاں پر وزن دیا تھا پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پر، بہت سارے مدرسے بنائے اور لوگوں کو کٹر بنایا گیا. اور آج جو طالبان ہے وہ پاکستان کی ہی دین ہے، امریکہ کی ہی دین ہے. اس کے بعد جب رشیا چلا گیا تب 90s کے آس پاس انڈیا کے اندر ٹیررزم شروع ہوا، پھر بھی انڈیا نیوٹرل رہا. پاکستان کو پورا کا پورا ویسٹرن بلاک کا سپورٹ تھا، نو ڈاؤٹ. دوسری طرف رشیا کا سپورٹ تھا ہمیں، لیکن اس کا بھی بہت نقصان ہوا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن بلاک کے پیسوں سے مالا مال ہوتا رہا اور اس میں سے اچھا خاصا پیسہ ٹیررزم کے لیے یوز کیا گیا. کشمیر کے اندر اچھی خاصی یہاں پر انسرجنسی کی گئی، پنڈتوں کو بھگایا گیا، لیکن پھر بھی انڈیا نیوٹرل کا نیوٹرل رہا. انڈیا نے کسی بھی چھیتر میں ایسا نہیں سوچا کہ چاہے وہ امریکہ کی طرف پوری طریقے سے ہو جائے یا پھر رشیا کی طریقے سے پوری طرف ہو جائے. کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا نے بہت بھگتا ہے، اور جب آج انڈیا اس کے مزے لے رہا ہے یا پھر کہے کہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، تو آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ ہم بھی ایسے ہو جائے، ہمیں بھی مزہ آئے گا. آپ کو بھی وہ پیریڈ بھگتنا پڑے گا اور وہ پتہ نہیں کتنا لمبا چلے گا. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. امریکہ کو ڈرتا نہیں ہے ہم سے، ذہن میں رکھے. انڈیا بڑا ملک ہے نا، وہ اگین اس میں جب ملٹری وائز بڑا ہے، اکانومی وائز بڑا ہے، مڈل کلاس 60 کروڑ کے ان کے بعد پوری دنیا کو اس کی آ کے انڈیا کی ضرورت ہے. مارکیٹ ہے نا وہاں پہ، ان کا بزنس وہ کر سکتے ہیں. پر آف کورس ہم ان کی نقل نہیں کر سکتے. ہمارے میں اور انڈیا میں بڑا فرق ہے. جس طرح میں نے کہا نا، آپ نے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق یہ بھی نہیں کرنا کہ ایک ٹوکری میں سارے انڈے رکھنے ہیں، مگر یہ بھی نہیں کرنا کہ ٹوکری اٹھا کے پھینکنی ہے اور ایکسپلور بھی نہیں کرنا. رائٹ. اچھا کلاسر صاحب، ہمارے اپنے ریسورسز پاکستان کے اندر ڈرائی اپ ہو چکے ہیں. لوکل ریسورسز ہمارے یہ سارے کے سارے اکنامک ریسورسز جو ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں. آل دا ڈالرز دیٹ آر کمنگ. IMF کے پاس ہم لوگوں کو بار بار جانا پڑا ہے، حالانکہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن اس طریقے سے IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. اب کنسیڈرنگ دس، اور تھوڑے پہلے آپ بھی یہی بات فرما رہے تھے، اکانومی کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ دنیا آپ کی عزت کرتی ہے یا عزت نہیں کرتی. یہ جو ہماری پیٹی پالیٹکس ہوتی ہے یا ہماری شخصیات کی پالیٹکس ہوتی ہے یا ہم اپنی شخصیات کی بیسس کے اوپر ڈپلومیٹک چیزوں کو بھی انوالو کر رہے ہوتے ہیں، کیا وقت نہیں آ گیا اس کو تبدیل کیا جائے؟ اینڈ وی شوڈ فوکس آن اکانومی رادر دین دس. میں اس پہ آتا ہوں. پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس کے امریکہ کی اور اس کے انڈیا کے ریلیشن شپ کی، کہ انڈیا نے بھی بائی کیا ہے وہاں سے اچھی خاصی اس رشیا سے. ابھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ انڈیا کی وہ جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے کیا ہوا تھا کوٹنگ وہاں پہ. وہ اس وقت نیو دہلی میں ہیں، جو ان کے ڈپٹی ان کے NS ہیں امریکہ کے، اور وہ بھی امریکہ انڈین وہ ہیں، انڈین بورن ہے شاید. انہوں نے تھریٹ کیا ہے انڈیا کو اور نام سے اپنا کوٹ کر کے کیا ہے. یہاں تو چلو وایا بھٹنڈا ہے نا،
کہ انہوں نے وہ سفیر کو ملے, سفیر کو انہوں نے کچھ کہا ہوگا. امریکہ نے جس کا ڈینائل کیا ہے, آپس کی بات ہے, انہوں نے ڈینائل کیا کہ ہم نے نہیں کہا. امریکہ کو ڈرتا نہیں ہے ہم سے, جو ذہن میں رکھے. انڈیا بڑا ملک ہے نا, وہ اگین اس میں جب ملٹری وائز بڑا ہے, اکانومی وائز بڑا ہے, مڈل کلاس 60 کروڑ کے ان کے بعد پوری دنیا کو اس کی آ کے انڈیا کی ضرورت ہے, مارکیٹ ہے نا وہاں پہ, ان کا بزنس وہ کر سکتے ہیں. اصل کہ ہمیں پاکستان کے مفادات دیکھنے ہیں اور ہمیں جو ہے باقی ذاتیات میں تو نہیں جانا, مگر کیونکہ ایک ماضی رہا ہے پاکستان میں کہ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے نیشنل مفادات کو سیکریفائز کیا ہوا ہے. میں صرف مشرف صاحب کا ہی بتا دوں کہ یہ نیو یارک ٹائمز میں, آگے میں پچھلے پروگرام میں بتا رہا تھا, خبر چھپی تھی کہ جب انہوں نے بل کلنٹن کے اگینسٹ جا کے اس کو فارغ کر دیا تھا, تو اس کے بعد پھر وہ اینتھنی زن نے کہا کہ چھوڑ دے ٹونی, آئی نیڈ یور ہیلپ. مشرف نے اس کو کال کیا, انہوں نے پھر کلنٹن کو فون کیا. یہ چھپا ہوا ہے اخبار میں, میں رپورٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہمارا آدمی ہے, یہ ہمیں زیادہ ڈیلیور کرے گا. آپ کو ذاتی پرابلم ہے نواز شریف سے یا قومی مفاد سے؟ انہوں نے کہا قومی مفاد سے. انہوں نے کہا he'll deliver us more and he delivered them more. سارے اڈے شڈے دیے. سو ہمارا یہ ماضی راب ہے, حسین حقانی کا بھی ماضی ایک راب ہے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی وہاں سے ریزولوشن لیتے رہے ہیں. سو ہمیں we have to be watchful about our interest. یہ ادھر یا ادھر جانے کی بات نہیں ہے, جیسے بھی جہاں بھی انسٹیٹیوشنل ہم سمجھے ہمارے انٹرسٹ ہیں. ایک چیز ہے ویسے, ہم سارا ہر وقت نا, میں بھی ان میں سے, ہم سب ہیں جو ہونا بھی چاہیے اٹلی تو وہی ہونا چاہیے. ہم پرائم منسٹر جو ہوتے پاکستان کو, ان کو چیف ایگزیکٹو سمجھتے ہیں, ہم تو ان کو ووٹ دیتے ہیں نا, فوجی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیتے. جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے, یہ چارج شیٹ کس کے خلاف تھی؟ اگر ڈیلیور کرنا تھا جو عامر بھائی ابھی بتا رہے ہیں, تو آپ کو ڈیلیور پرائم منسٹر پاکستان نے کر کے دینا ہوتا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ آج بھی یہ کہہ رہے, جنرل شعیب امجد صاحب کہہ رہے تھے ہمارے اچھے تعلق جو کہ ہونے چاہیے. جو جتنے کام ہیں, جو ڈرونز کی بات کہہ رہے تھے عمران خان صاحب, یہ خان صاحب تو اس وقت جناب مشرف کے ساتھ کھڑے تھے پہلے 3 سال جب ڈرون اٹیک ہو رہے تھے. عمران خان صاحب یہ نہیں بتاتے کہ ان ڈرون سے کتنے وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے پاکستان آرمی پہ, ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ, انہوں نے جن پہ اٹیک کیے, ہمارے فوجی شہید ہوئے. کتنے یہاں پہ آپ کے تھاؤزنڈز آف پاکستانی جو ہے نا وہ ہو گئے. آپ ایون بینظیر بھٹو صاحبہ کے وہ جو تھے, اس اسیسن جو تھا, اس کو کس نے مارا؟ یہ جنہوں نے کرنل امام کو مارا تھا, جنہوں نے اس نے آ کے حکیم اللہ مسعود, اس کو کس نے مارا تھا؟ آپ نے تو نہیں مارا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر نام لے نا, پھر مطلب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ امریکن کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے نا. ان کا نام نہ خان صاحب لیتے ہیں, نہ ہم لیتے ہیں, نہ کوئی لیتا ہے. سو انہوں نے جو ڈیلیور کرانا ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ڈیلیور کرایا جاتا ہے. اڈے دینے ہیں, اڈے دینے کا فیصلہ یہ کوئی پرائم منسٹر کا نہیں ہوتا ہے. نمسکار دوستو, یہاں پر عمران خان کی ایک کلپ ہے جس میں عمران خان یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ میں انڈیا کو, مطلب جتنا میں انڈیا کو جانتا ہوں پاکستان میں اس سے زیادہ کوئی اس کو نہیں جانتا, مطلب انڈیا کو نہیں جانتا. اب وہ انڈیا کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ انڈیا نے وہ کر دیا, انڈیا نے یہ کر دیا وغیرہ وغیرہ, الگ الگ ٹائپ کی تعریف بھی کر رہا ہے. لیکن مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آ رہا ہے, ویسے تو کئی سارے انسیڈنٹ ہے, لیکن مجھے ایک انسیڈنٹ یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں وہ ڈسکس ہوا تھا مدعا کہ جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کی میچ ہوتی تھی پہلے, اور جب عمران خان اس ٹیم کا ممبر تھا, چاہے وہ ایز اے کیپٹن ہو, ایز اے پلیئر ہو, تو اس نے ایسا اسٹیٹمنٹ دیے تھے کہ بھائی انڈیا کے ساتھ میچ مطلب میرے لیے جہاد, اور وہ کہ میں پوری طاقت لگاتا ہوں انڈیا کو ہرانے کے لیے. ذرا سوچیے, مطلب ایک میچ میں جہادی مانسکتا. اب نو ڈاؤٹ ابھی بھی پاکستان کے اندر کئی سارے پلیئر ہیں, اور اس کے بعد انضمام الحق داڑھی بڑھائی, اس کے بعد سعید انور, ثقلین مشتاق, اس کے بعد وہ کرسچن تھا یوسف یوہانا جو محمد یوسف بن گیا, اس نے بھی داڑھی بڑھا لی. اور فی الحال وہ پاکستان کا اوپنر ہے, بابر اعظم کے ساتھ آتا ہے, وہ بھی یہی کر رہا ہے. اور یہاں پر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں انڈیا کو, مجھے انڈیا میں بہت پیار ملا. ارے بھائی تو جہادی تھا اور جہادی ہی رہے گا, وہ تو پچھواڑے پر لات پڑ رہی نا, اسی لیے انڈیا یاد آ رہا ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے. مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے, ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں, میری دوستیاں بھی تھیں کرکٹ کی وجہ سے, بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا, پیار ملا. میری لوگوں سے واقفیت بھی بڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے, اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب
وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے, میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات, ایک کنسنسس تھا, پہلے سے پلان بنا ہوا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں, یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ, اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے, یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. نہیں, اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, اسے سب پتا تھا, تو اس کو معاف کر دیں گے. اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو. وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے, کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے نہیں دے رہا. وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں, اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے. ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا, اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی, ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے جی, عمران خان کی ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی ہے, اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے. میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے پیسے لے, وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا, بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی وہ گورنمنٹ گر رہی ہے, یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس, امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں. چند مہینے پہلے میرے اپنے دو آ کے, ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان, وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے, وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی عمران خان کے اوپر, اور ان سے بڑی لمبی یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا, تو یہ پوری اسکرپٹ چل رہی تھی یہاں. تو میں پھر اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں.
ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں, خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں؟ اور کس طرح کے غلام؟ کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف سے؟ اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی. اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں, تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کرتے, یعنی ہم تو ہیں غلام. پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی, تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کیا ملک کو؟ یہ کیا 3.5 سال میں ہوا ہے؟ 30 سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی ہمیں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی. مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں. دیکھیں مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے. اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں, وہ عمران خان کو جانتی ہے. مجھے تو 23 سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ, میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے. تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے؟ کیا میں نے ان کے غلطی کی ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں. میری دوستیاں بھی تھیں, کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا, پیار ملا. میری لوگوں سے واقفیت بھی بڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے, میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر پہ کیا ہے. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروایا, ملک تباہ کروا دیا. اب کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں, کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. کبھی کسی نے اسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستان ان کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی, 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان, بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں, اس لیے کوئی پرواہ نہیں. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں. کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. مجھے پتا ہے کیا نقصان ہوا, اور مجھے پتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی. نمسکار دوستو, اب یہاں پر بات ہو رہی ہے عمران خان کی. اب آپ سب کو پتا ہوگا کہ عمران خان کو جب سے کرسی سے نیچے اتارا گیا ہے وہ کئی سارے موقع ہیں جہاں پر انڈیا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کئی ساری چیزیں ایسے ہیں. پچھلے دنوں تو جے شنکر صاحب کے پیچھے پڑ گیا تھا
जयशंकर का देखिए विदेश मंत्री है और ये उसने यूरोप में जाकर ये बोल दिया, अमेरिका में जाकर ये बोल दिया, और अपना जो काम होता है मतलब कि इंडिया के भले में जो भी होता है वही वो करता है, चाहे दुनिया को अच्छा लगे ना लगे, और ये बात बिल्कुल सच भी है। लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि ये समझने के लिए रॉकेट साइंस चाहिए था। अब वो वोट बटोरने के लिए कह रहा है, वो पाकिस्तान में ऐसा कहने की ट्राई कर रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर की एक पॉलिसी है वही पॉलिसी मैं अपनाऊंगा जब मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक कि प्रधानमंत्री था तब तक उसको पता नहीं था कुछ, अचानक से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये कहते हुए बार बार नजर आता है कि भाई देखिए अमेरिका इतनी बार कह रहा है लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो बड़ी मात्रा में रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो भाई क्यों ना करे, यहाँ पर मौका मिला है इंडिया को, दो कंट्री लड़ रहे हैं और यहाँ से हमको अच्छा खासा डिस्काउंट पर ऑयल मिल रहा है, तो क्यों ना करे। और हमने थोड़ी वॉर शुरू की थी, वो तो अमेरिका ने शुरू की थी। अब अमेरिका ने वॉर शुरू की है तो करे जो करना है उसको। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दुनिया से छुप के हमने ये सब कुछ किया है। लेकिन इमरान खान को ये ज्ञान की प्राप्ति अब हो रही है। इसके साथ ये वीडियो शुरू करता है। जो बहुत अहम पॉइंट था वो इंडिया की तारीफ की, बेपनाह इंडिया की तारीफ की गई। इंडिया की पॉलिसियां हैं, इंडिया की पॉलिसियां, इंडिया जबरदस्त, इंडिया ये उसकी जबरदस्त। अगर मोदी जबरदस्त है और इंडिया की पॉलिसी तो एक ही है ना, पाकिस्तान दुश्मनी। अगर वो जबरदस्त है तो ठीक है, इमरान खान को मुबारक हो। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। नज़ीर लगाई साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई अभी भी वो आखिरी गेंद तक खेलने के लिए तैयार हैं? लेकिन उन्होंने स्टार्ट में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने मायूसी का लफ्ज इस्तेमाल किया। कैसे कहें, देखते हैं। थोड़ा सा फर्क है। सुबह शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कौम को मायूसी हुई है, लेकिन ये कि इमरान खान साहब ने अपनी मायूसी का जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल में इसी को जो है शेख रशीद ने कौमी मायूसी करार दिया था। असल मायूसी तो जाहिर है इमरान खान साहब को हुई है, और अब उन्होंने मायूसी से बहस करने के लिए कौम से खिताब किया। वो खिताब भी मायूस कौन था। और मुझे एक बात बहुत अजीब लगी है कि उनकी तकरीर का जो सबसे इससे जो ताकतवर पॉइंट था, जो बहुत अहम पॉइंट था, वो इंडिया की तारीफ की, बेपनाह इंडिया की तारीफ की गई। इंडिया की पॉलिसियां हैं, इंडिया जबरदस्त, इंडिया ये उसकी जबरदस्त। अगर मोदी जबरदस्त है और इंडिया की पॉलिसी तो एक ही है ना, पाकिस्तान दुश्मनी। अगर वो जबरदस्त है तो ठीक है, इमरान खान को मुबारक हो। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी खोड़ो साहब। जी निसार खोड़ो साहब, आज इमरान खान साहब ने कुछ बातें वही की जो पहले भी वो करते रहे, जिसको हम कहते हैं कि रेपिटेशन बहुत ज्यादा थी, पुरानी बातें वो करते रहे, कौम से उसी तरह बातें करते रहे, इससे पहले भी करते रहे। लेकिन आज मैंने उनके मुंह से एक जेल का लफ्ज सुना, जेल के हवाले से उन्होंने बात की, तो इससे मुझे ये समझ आ रही है, बाकी आप समझाने की कोशिश कीजिएगा, आप सीनियर सियासतदान है, क्या उन्होंने ये बात जहन में सोच ली है कि जब ये हुकूमत आएगी, वो अपोजिशन वाले आएंगे और मतलब इमरान खान साहब पे मुकदमे बनाए जाएंगे, इमरान खान साहब को जेल नजर आ रहा है, उन्होंने जेल का जिक्र क्यों किया आज? अब 2 दिन के लिए जेल गया तो उसका जिक्र कर रहा है। लोगों ने तो सालों जेल काटी है, फिर भी जिक्र नहीं पहले कभी किया ही नहीं ना खोड़ो साहब, आज जेल का जिक्र कर दिया, क्या समझ आता है? देखिए बात मैं नहीं समझता इमरान खान साहब को जेल का इतना दुख है या जेल की इतनी याद सता रही है। उसको याद भी नहीं सता रही ना, उसको शौक है जाने का। ये 2 दिन की जेल जो तहरीक में थी, वो जज की बहाली के टाइम पे हुई थी, कोई लंबी जेल थी नहीं। उसका जिक्र करके खामखा वो उंगली कटा के शहीदों की लिस्ट में आने की कोशिश कर रहा था। ये गलत बात है, ये गलत बात है। उसको कोई इतना कोई बात नहीं थी। मैं उसको इस तरह से तवज्जो नहीं देता कि जेल याद करवाए और हमें जगा रहा है कि जी मुझे जेल मत भेजना, मुझे जेल मत भेजना। ये
دیکھا جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ہم خامخواہ کوئی انتقامی کارروائی کرتے ہیں جس طرح سے اس نے انتقامی کارروائیاں کی. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہم پیپلز پارٹی کے اس 5 سالہ دور میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے تھے کہ ہمارے یہاں پر کوئی سیاسی کارکن سیاسی قیدی نہیں تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں. ہاں جو جرم کرتا ہے اس کے اوپر تو ہاتھ پڑتا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے لغاری صاحب کوڑو صاحب دونوں کو سنا. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا, آپ کو ان کی باڈی لینگویج, جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے, ایکسپریشن تھے, وہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. پھر انہوں نے قوم سے کہا, نوجوانوں سے کہا کہ آپ کا کردار ہے, مطلب سڑکوں پر آئیں گے, کیا کریں گے, حلقوں میں بھی جانے کا سننے میں کہ کہہ رہے ہیں تمام اپنے لوگوں کو. تو کیا کیا جائے گا, قوم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر فضا دیکھیں, ان کی جو پچھلے 2-3 دن پہلے اسپیچ تھی اور آج کی میں اتنا فرق تو زیادہ نہیں ہے. بات ریپوٹیشن کی تھی اور وہ لیٹر کا ذکر کیا گیا. بہت زیادہ وہ اپنے عوام کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ میں کیا فرق ہے. وہ اگر آتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. انہوں نے سنڈے کو کال بھی دی کہ سب نکلیں اور جا کے بتائیں. تو بیسیکلی وہ ہی وانٹیڈ ٹو پٹ پریشر, اور اس نیریٹو کو جو انہوں نے ایک بلڈ کیا ہوا ہے اس کو وہ اور اونچائی پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ کم از کم لوگ ان کے ساتھ ہوں, اور وہ اگر کہیں اقتدار سے ختم بھی ہوتے ہیں جیسے ابھی نظر آ رہا ہے, اس کے بعد وہ اگلے نیریٹو کو ایسے بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے 3 مہینے میں 6 مہینے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جس طرح ان کا گراف اوپر جا رہا ہے وہ اور اوپر لے کے جائیں. اپنا وکٹم کارڈ لے کے کہ میں سیاسی شہید کر دے گیا ہوں, مجھے 5 سال پورے کیے گئے ہیں, مجھے کسی کی سپورٹ کے ساتھ ہٹایا جا رہا ہے. یہ ان کا آئیڈیا ہے, ان کا نظریہ تھا جس کو لے کر کے پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ لیٹر جو ہے یہ کیوں آیا, کیسے آیا, اس کو ہم دکھا نہیں سکتے. تو ایک کوڈ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پھر ایک کلوز ہو جاتا ہے, وہ نہیں ہم کرنا چاہتے. لیکن اس کے باقی جو اس کے درجہ آتے ہیں وہ ضرور بتائیں گے. میرے خیال میں وہ اسمبلی میں بھی اس کا ضرور ذکر کریں گے. جب ایک دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس اسٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ تقریر کریں گے, پھر کہیں نہ کہیں اس لیٹر کا بھی ذکر ہے وہ شاید وہاں پر ان کیمرہ میں دکھایا جائے. وہ ایک بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر قوم ساتھ مجھے کھڑی ہونی چاہیے احتجاج کے لیے. مجھے بہت افسوس ہے کہ کس کی بات کہاں سے اور کہاں سے کہاں تک لے جائی جا رہی ہے. آج کا میں قوم سے خطاب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیوں, کیونکہ صرف آج آخری اجلاس تھا یا آخری دن تھا ان کا پرائم منسٹر کا, اس لیے وہ ٹائم ضائع کرنا چاہتے تھے قوم کا. ایک بھی لفظ اس نے آئین کی محفوظ اور حفاظت کے لیے بولا انہوں نے. جس آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا اسی آئین کے تحت ہم نے حلف اٹھایا. اگر وہ سچے ہیں تو ہم بھی سچے ہیں, اگر ہمیں جھوٹا کہتا ہے تو وہ خود بھی جھوٹا ہے. بات دراصل کیا ہے, آئین کی آرٹیکل 5A کیا لکھا ہوا ہے, ہر انسان کو, ہر شہری کو ریاست کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے. اس میں بیرونی سازش کہاں سے آئی؟ ہم کوئی کل پرسوں تو نہیں بول رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, ہم تو مہینوں سے بول رہے تھے. پچھلے سال بھی جب پی ڈی ایم نے لانگ مارچ پوسٹ کیا تھا اس وقت بھی ہم لانگ مارچ کے یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے نو کانفیڈنس موشن پیش کرنا چاہیے, استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, عوامی ریلا بھلے نکلے لیکن جمہوری راستے سے اس کو ہٹانا چاہیے. یہ جمہوری راستہ ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں اگر مطلوبہ نمبر ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ پیش کر سکتے ہیں. اگر بین الاقوامی سازش اور ان کو پتا تھا کہ بین الاقوامی سازش ہے تو پھر اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہا تھا, اپنے لوگوں کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا, اس کے اپنے لوگ جو ہیں منرفین میں سے کیوں آ گئے؟ انہوں نے ووٹ تو دیا نہیں, ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن نہیں لگے گی, لیکن اپنے لوگوں کو روک کیوں نہیں سکا؟ الائنس تو چلو اپنی سیاسی سوچ کو نظر میں رکھ کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس کر سکتے, لیکن اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا تھا کہ جی اعتماد پیش ہو جانے کے بعد قوم سے آ کے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹ ایکٹ بھی کہتا ہے اور سارا کچھ بتا بھی دیتا ہے. کرتا کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر سپریم کورٹ ایک منٹ اسی سپریم کورٹ کو چیف
چیف جسٹس سے جو ایک منٹ میں عرض کر لوں, اسی چیف جسٹس نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا جب انہوں نے سیتا وائٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنی وائف. یہی چیف جسٹس آج اگر ان کے ایکٹ کو انکانسٹیٹیوشنل کہتا ہے اور ڈپٹی اسپیکر کے ایکٹ کو انکانسٹیٹیوشنل کہتا ہے تو عمران خان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جانے دا. آئین کی انٹرپریٹیشن ڈپٹی اسپیکر کا کام نہیں ہے. آئین کی انٹرپریٹیشن ڈپٹی اسپیکر کا کام نہیں ہے. انڈائریکٹ ایٹریبیوٹ کرنا اسپیکر کا کام نہیں ہے. اگر انٹرپریٹ کرتی تو سپریم کورٹ کرتی 5A کو کہ کیا ہم 197 سارے غدار ہیں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا اختیار تھا. آج مجھے شرم آ رہی ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ. آپ یقین کیجئے میں ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں, مگر اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے آج میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے. 400 مرد مل کر اگر ایک عورت کو چیر پھاڑ رہے ہوں, 400 مرد, ان میں سے ایک باپ کا جنا نہیں تھا جو اس بچی کو بچاتا. اس کے جسم کا جو حصہ ہاتھ میں آ رہا ہے اس کو دبوچتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بے غیرتو, خود کو مرد کہلاتے ہو. لعنت ایسی مردانگی پہ. چوڑیاں پہن لو, چوڑیاں. افغانستان کی طالبان کی جیت کا جشن منانے والوں, وہ جو وہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہے نا کہ معاشرے میں زیادتی کے کیسز بڑھتے ہیں اگر عورت کے جسم پہ لباس کم ہو تو اس کو دکھاؤ. یہ ویڈیو پورے کپڑوں میں تھی. یہ 14 تاریخ کا واقعہ ہے, تو وہ گئی ہیں وہاں پہ مینار پاکستان پہ, تو ان کے ساتھ جو کچھ حشر اس یہ قوم کے نوجوانوں نے کیا ہے اور ہم رو رہے ہیں افغانستان پہ بیٹھے تبصرے فرما. نمسکار دوستو, اب پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان کے اندر. ایک مہیلا تھی, آس پاس 300-400 لوگ تھے. اب ایک مہیلا تھی جو کچھ کرنا چاہتی تھی, شاید وہ ٹک ٹاکر بھی ہے, پاکستان کے اندر ٹک ٹاک الاؤ ہے, تو وہ یہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. لیکن ذرا سوچئے کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی ہوس ماترا میں, مطلب کتنے بڑے ماترا میں ہوس یہاں پر پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے اندر کہ بھائی وہ جو بندی تھی اس نے پورے کپڑے پہنے تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ کئی ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی تھی. وہ ہو سکتا ہے شارٹس پہنے ہو, ٹی شرٹ پہنا ہو, میں ٹمی دکھ رہا ہو یا پھر اوپر کی بازویں دکھ رہی ہو, ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن پھر بھی آس پاس 300-400 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو نوچ ڈالا, کپڑے پھاڑ دیے. اب ذرا سوچئے کیا کبھی انڈیا میں ایسا ہوا ہے؟ مطلب مجھے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہوا, نو ڈاؤٹ ریپس کیس اور یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن 300-400 لوگ ایک ہی بندی کے اوپر ٹوٹ پڑے. اب ذرا سوچئے اس کی مانسک ستھتی کیسی ہوگی کہ بھائی میں یہاں سے آج بچ کے جاؤں, ریپ کا تو چھوڑیے, میں بس یہاں سے بچ کے جاؤں, میری جان بچ جائے, بس وہی کافی. یہی ڈسکشن ہو رہا ہے اور کئی سارے لوگ یہاں پر غصے میں بھی ہیں. اس کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. مجھے شرم آ رہی ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ. آپ یقین کیجئے میں ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں, مگر اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے آج میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی مردانگی پہ, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مردوں پہ. خدا کی قسم آج میرا دل بہت بھرا ہوا ہے. مجھے کہیں نہ کہیں امید تھی, مجھے اندازہ اس بات کا تھا کہ یار ہمارے لوگوں میں گندے لوگ ہیں, چند ایک, میجورٹی اچھوں کی ہے. 400 مرد مل کر اگر ایک عورت کو چیر پھاڑ رہے ہوں, 400 مرد, ان میں سے ایک بھی حلالی نہیں تھا, ان میں سے ایک باپ کا جنا نہیں تھا جو اس بچی کو بچاتا. اور لعنت ہے یار ایسے مرد کے معاشرے پہ. آج میرے منہ سے کچھ اچھا نہیں نکلنا. میرے پاس ویڈیوز ہیں, میں دکھاؤں گا آپ کو. جس کو شرم آتی ہے ابھی چھوڑ دے, جس کو برا لگتا ہے ابھی چھوڑ دے. جو ممی ڈیڈی جس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جناب اوہو ہمارا امیج خراب کر دیا, ابھی چلا جائے. میں اس معاشرے کے کالے منہ کا جو کالا چہرہ ہے میں بار بار دکھاؤں گا. وہ 400 مرد مل کے ایک لڑکی کو چیرتے پھاڑتے ہو, اس کے جسم کا جو حصہ ہاتھ میں آ رہا ہے اس کو دبوچتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بے غیرتو, خود کو مرد کہلاتے ہو. لعنت ایسی مردانگی پہ. میں خود سمیت ایسے ہر مرد پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. ہم لوگ مرد ہیں ہی نہیں, ہم پاکستانی مرد اب بن گئے ہیں زنخے. ہمارے گلیوں میں, کوچوں میں, محلوں میں عورت محفوظ نہیں ہے.
چوڑیاں پہن لو چوڑیاں. افغانستان کی طالبان کی جیت کا جشن منانے والوں وہ پھر بھی مرد ہے. تم حیوان ہو حیوان. تمہارے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے. عورت دیکھ کے اگر میں درخت پر بھی عورت لکھ دوں گا نا, درخت پہ بھی اگر میں عورت لکھ دوں گا, تم اپنے آپ کو رگڑنے لگ جاؤ گے اس درخت سے. تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو. شرم آتی ہے خود کو پاکستانی مرد کہتے ہوئے. 400 لوگ ایک لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں یار, حرکت تھو ہے. یہ ویڈیو دیکھیں آپ اور فیصلہ پھر آپ کریں. ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی آرام سے جا رہی ہے. ٹک ٹاکر ہے یار, ٹک ٹاکر ہے. مینار پاکستان گئی ٹک ٹاک بنانے. یار یہ ٹک ٹاک کیوں بنا رہی تھی؟ کیوں؟ تیرے باپ کا ملک ہے یہ, وہ جو مرضی کرے. تو کون ہوتا ہے اس کے جسم کو نوچنے والا؟ وہ ٹک ٹاک مجھے زہر لگتا ہے. ٹک ٹاک میں کہتا ہوں ٹک ٹاک کو بین رہنا چاہیے. ٹک ٹاک بنا رہی تھی, وہ جو مرضی کر رہی تھی. وہ بھلے اکیلی تھی, جانوروں کے معاشرے میں رہتی ہے, وہ جنگل میں رہتی ہے. وہ تیرا کیا حق بنتا ہے کہ تو اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے؟ 400 مرد مل کے ایک ویڈیو ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور اس میں ایک بچہ, چھوٹا بچہ, وہ بھی کوشش کر رہا ہے. دیکھ لیا اس قوم کی نفسیات, منہ سے رالیں عورت کو دیکھ کے. بچہ, کیونکہ آپ کو نا اپنا کالا چہرہ, اس معاشرے کا کالا چہرہ, بھیانک بدنما بھدا چہرہ دیکھنے کی عادت نہیں ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اچھا اچھا سب چاہیے. ہم احمد شاہ ابدالی کے, ہم صلاح الدین ایوبی, ہم محمد قاسم, فٹ ہے وہ تمہارا. یہ تمہارا عکس ہے, یاد رکھنا, یہ تمہارا عکس ہے. مجھے وہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہے نا کہ معاشرے میں زیادتی کے کیسز بڑھتے ہیں اگر عورت کے جسم پہ لباس کم ہو تو. اس کو دکھاؤ یہ ویڈیو, پورے کپڑوں میں تھی یہ. دکھاؤ اس کو ویڈیو کہ شکارپور میں 2 دن پہلے, میں ویڈیو نہیں کر سکا اس پہ, 2 دن پہلے شکارپور کے اندر ایک قبر سے عورت کو نکال کے اس کی زیادتی کی گئی. اس نے کفن پورا پہنا ہوا تھا. دکھاؤ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اس آدمی کو, دکھاؤ اس اسلام آباد والے کو جو کہتا ہے کہ عورت کے جسم پہ پورا لباس, اگر کم لباس ہو تو اس پہ ریپ بڑھتا ہے. بتاؤ اس کو کہ زیادتی کرنے والا شہوت کی وجہ سے زیادتی نہیں کرتا, یہ بیمار ہوتا ہے. سبق سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ کلاس صاحب ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس, غالباً یہ 14 اگست کا واقعہ ہے, اور عجیب سے مناظر ہیں, عجیب سی کچھ رویے ہیں جو نظر آ رہے ہیں. مناظر نہیں ہے. 14 اگست کو ایک یوٹیوبر ہے, وہاں پہ لڑکی ہیں یا خاتون ہے لاہور کی, تو ان کی FIR آج ہی درج ہوئی ہے. یہ 14 تاریخ کا واقعہ ہے. تو وہ گئی ہیں وہاں پہ مینار پاکستان پہ, یا گریٹر پارک پنجاب, اقبال پارک اس کو کہتے ہیں. یوٹیوب بنا, اگر اس کے ساتھ مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بنانا چاہ رہی تھی, ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی, تو ان کے ساتھ جو کچھ حشر اس یہ قوم کے نوجوانوں نے کیا ہے, اور ہم رو رہے ہیں افغانستان پہ بیٹھے تبصرے فرما رہے ہیں, جس طرح کی حرکتیں کی گئی ہیں. ذرا پہلے میرا خیال ہے 30-40 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. یہ قوم, ہم کیا بات کریں, ہم بیٹھ کے موریلٹی پہ بات کریں, والے حضرات نہ ہی دیکھیں. یہ ذرا دیکھ لیں کہ مینار پاکستان پہ اس یوٹیوبر لڑکی کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑے ہجوم نے کیا حشر نشر کیا. ذرا پہلے دیکھ لیں. جی سر, یہ وہ اب FIR کے مطابق جو کہا گیا ہے, ایک اس میں بڑی انہوں نے وہ لکھی ہیں باتیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ہوا میں اچھالا گیا, کپڑے پھاڑے گئے, اور مطلب اور وہ نازیبہ حرکتیں کی گئیں بہت ساری, اور اچھالا گیا. جیسے میں نے کہا ان کا ٹیلی فون انہوں نے وہ لے لیا, ان کے سہیل صاحب کے ان کے ساتھی تھے, ان پہ تشدد کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. اب یہ سب کچھ لاہور کے ان دا ہارٹ آف لاہور ہوا ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ, ہم عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہمارے ہاں جتنی قدر کی جاتی ہے, جتنا ان کو عزت دی جاتی ہے, جتنا ہم ہیں اور کوئی نہیں کرتا. اگر اس کا مطلب مجمع اکٹھا ہو جائے اس طریقے کا, ایک وہاں پہ لڑکی یا ایک عورت وٹ ایور موب ریپ, وہ اگر وہ آ جائے, پھنس جائے ہجوم میں, ویڈیو بنا رہی ہے, یہ کہاں سے لوگ ہیں, یہ کون کراؤڈ ہے, ان کو کیا ٹریننگ دی گئی ہے, والدین نے ان کی کیا آ کے گرومنگ کی ہے, ہماری سوسائٹی نے ان کو کیا گروم کیا, یہ کس طرح کی ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دے گی. یہ کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں, تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے, آپ کے پاس ٹینکی اور بندوقیں ہیں, لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے.
اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی. سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری. حامد میر صاحب، آج آپ کو آزادی صحافت سلب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آج ملک میں بلا جواز کسی کو ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی کی اجازت نہیں ہے. حامد میر صاحب، آپ کیسے صحافی ہیں؟ آؤ میں یہاں کھڑا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے آ کر ہتھ کھڑی لگا دو. یہ آوازیں آ رہی ہیں ان مخصوص صحافتی حلقوں سے، یہ جو اجمل قصاب صاحب کی، کہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا. نمسکار دوستو، اب یہاں پر حامد میر بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم کھل کر بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو گولی ماری تھی اور کون جنرل رانی تھی. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ میں نام بول رہا ہوں، لیکن ہے ایسا کہ آئی ایس آئی چیف تھا یا پھر آئی ایس آئی میں ڈیپیوٹی چیف تھا کوئی بندہ پاکستان کی بات. اگر آپ گوگل یا یوٹیوب کرو گے تو آپ کو مل جائے گا کہ جنرل رانی اور یہ سب کچھ. اب اس کا کہیں باہر افیئر چل رہا تھا، تو وہ جو افیئر چل رہا تھا اس مہیلا کا نام جنرل رانی تھا. اور اس کے بعد جب اس کی پتنی کو پتا چل گیا تو اس نے پکڑا اس کو اور گولی ماری ایک دم پچھواڑے پر. یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے، لیکن حامد میر ایک لیول سے کھل کے نہیں بول سکتا، اسی لیے یہاں پر وہ نہیں بول رہا ہے. ادروائز سچویشن پاکستان میں بہت ساری عجیب ہے. حامد میر ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، اس پر بھی کئی سارے اٹیک ہو چکے ہیں، لیکن وہ بھائی صاحب کسی بھی طریقے سے بچ جاتا ہے. حالانکہ ہر پترکار پاکستان میں، ہر جرنلسٹ کا یہ بھاگیہ نہیں ہے کہ وہ ہر سچویشن میں بچ جائے. کئی سارے پاکستانی ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں جان بچانے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی ان کو ڈھونڈ کر مار دیا جاتا ہے. تو یہی فرسٹریشن یہاں پر نکل رہا ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا، میں نامعلوم ہوں. تم کوئی نامعلوم نہیں ہو. پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے، تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا، ہم لڑ نہیں سکتے، انڈیا سے دوستی کر لو. کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی. سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری. کل بہت شور سنائی دے رہا ہے کہ آؤ مجھے گرفتار کرو. آپ نے بھی سنا ہوگا. قوم تو یہ دیکھ ہی رہی ہے، سن بھی رہی ہے روز کی بنیاد پر. اسی طرح اب کچھ صحافتی حلقوں سے بھی آوازیں نکل رہی ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو، آؤ مجھے پکڑ لو، آؤ میں یہاں کھڑا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے آ کر ہتھ کھڑی لگا دو. یہ آوازیں آ رہی ہیں ان مخصوص صحافتی حلقوں سے جن پر پچھلی حکومتیں بہت مہربان رہیں. ان میں ایک نام ہے حامد میر صاحب. حامد میر صاحب آج کل آئے روز کیا کرتے ہیں جی؟ ویڈیوز بناتے ہیں، ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو. اور اسی گرفتاری کی دعوت دیتے ہوئے حامد میر نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے. پہلے آپ کو میں ویڈیو دکھاتی ہوں، پھر آگے جا کے مزید بات کرتی ہوں. رضا یہ ذرا کلپ چلائیے گا حامد میر صاحب کا. اور حامد میر صاحب آپ اتنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں، اگر ایک ویڈیو آپ مزید بنا لیں اور اپنے ان الزامات پر معافی مانگ لیں جن کی بنیاد بنا کر جیو نے ملک کے حساس ادارے کے خلاف زہر اگلا، تو بڑی مہربانی نہ ہوگی آپ کی. حامد میر صاحب آج آپ کو آزادی صحافت سلب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آج ملک میں بلا جواز کسی کو ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی کی اجازت نہیں ہے. حامد میر صاحب آپ کیسے صحافی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں جو ہر سیاستدان کے فیورٹ رہے ہیں. سیاستدان کا فیورٹ ہونا کیا اچھے صحافی ہونے کی ڈیفینیشن ہے؟ یا وہ صحافی اچھا صحافی ہے جس کو ہر سیاستدان چوک میں چوراہے میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہا ہو کہ کل مجھے بری طرح سے ایکسپوز کر دیا؟ یہ سوال میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ بہت بڑا صحافی ہے جو ہر سیاستدان کے گڈ بکس میں ہے، یعنی فیورٹ ہے؟ ہاں، ہر سیاستدان آپ پر مہربان رہا. کیسے؟ پوچھ سکتی ہوں میر صاحب. زرداری صاحب ہوں یا پھر نواز شریف صاحب، دونوں آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ بتائیں گے آپ؟ ملک میں کیا صرف آپ ہی ایک صحافی ہیں یا پھر آپ کے وہ جو ہم خیال صحافی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بیانیہ فروخت کرتے رہے، اپنا ضمیر بیچ کے، قلم بیچ کے، وہ صحافی ہیں؟ ذرا اپنی نظر کو وسیع کریں حامد میر صاحب، تو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں اور بھی صحافتی ادارے ہیں، مزید کئی صحافی ہیں جو اس وقت
हम देखते हैं कि नजर अंदाज किए जाते रहे, तब से नजर अंदाज हो रहे हैं जब आप और आप जैसे चंद सहाफी जो है वो हुकूमतों के चहीते हुआ करते थे। अब आपको लिटरली नजर आ रहा है कि अब आप चहीते नहीं है ना, एक्चुअली आपके वो मसले जो हैं वो सर उठाना शुरू हो गए, फिर हिसाब किताब के खाते खुलने वाले हैं जो आपको चैन की नींद नहीं लेने दे रहे। और आप जिस चैनल में काम करते हैं उसको करोड़ों के इश्तिहारात नवाज शरीफ साहब अता करते रहे थे। और दूसरी बात रही, अगर मैं आगे जाके बात करूं, दूसरी बात ये जो अजमल कसाब साहब की बात है उस हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। ये जो अजमल कसाब साहब की कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। आजकल बहुत शोर सुनाई दे रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आपने भी सुना होगा। कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है रोज की बुनियाद पर, क्योंकि शायद इस मुल्क में जमहूरियत दो खानदानों के गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मोहल्ले के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो क्या कहते हैं, समझ जाओ कि थानेदार ईमानदार आ चुका है। इसलिए शायद आज ये मुत्तहदा अपोजिशन जमहूरियत को खतरा, ये जिस तरह की चीजें देखने को हमें मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत यकीन जानिए सिर्फ इतनी है कि जो लोग इक़्तिदार पर 10 साल बुराजमान रहे, अवाम के मुल्क के सियासत के मालिक रहे, हाकिम रहे, असल में अब उनका हिसाब हो रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि उस पैसे के बारे में पूछा जा रहा है जो मेरा है, आपका है। आज मुल्की मईशत पर वावेला मचाने वाले शायद ये भूल चुके हैं कि मुल्क पर 30,000 अरब कर्ज चढ़ाने के जिम्मेदार आखिर कौन है। ये खुद हैं जो वावेला मचा रहे हैं। आज मुल्की मईशत की तबाही का रोना रोने वाले ये यकीनन भूल बैठे हैं कि अगर इनके लंदन में, दुबई में बड़े बड़े महलात ना बनते, अगर जाली अकाउंट्स में कौम का पैसा ना होता तो ना इस मुल्क पर कोई कर्जा होता, ना इस मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पे जा पहुंचती। 10 साल हुकूमत करने वाले, फ्रेंडली ऑपोजिशन कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, फ्रेंडली ऑपोजिशन करने वाले एक हुकूमत में, दूसरा फ्रेंडली ऑपोजिशन में, फिर दूसरे की बारी वो हुकूमत में और पहले वाला फ्रेंडली ऑपोजिशन में। समझ जाएं कि वजह अवाम नहीं, वजह तुसी नहीं हो, वजह मैं नहीं हूं, वजह इनके मुकद्दिमात हैं। आज पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत गुस्से में है और वो मातम कर रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा, उनका दिल ये कर रहा है कि वो ज़मीन पर बैठ जाएं, अपने बाल खोल लें, मिट्टी डाल रहे हैं और वो मातम करना शुरू कर दें, अपना सीना पीटना शुरू कर दें कि ये क्या हो गया। मलाला यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए। मैं हैरान किस बात पे हुआ कि एक लड़की जिसकी आधी परवरिश तो पाकिस्तान में हुई, एक ऐसे घराने में हुई जो मुसलमान घराना है। तालिबान ने सबकी ठोकी, सबको मारा। तालिबान का कौन वो बदबख्त था जो मलाला को ठोकने गया था और मलाला बच गई। उन्होंने शादी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि लोग अब सुनो मुसलमानों, अब सुनो, मैं कहां ला रहा था, मैं खुद भी भूल गया था, अब देखो मेरा जज्बा। कहती है शादी से मुतालिक, कहती है कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है। उन्होंने शादी के बारे में अजीबोगरीब बात की है और बात भी की है वोग, जो दुनिया का मशहूर तरीन मैगजीन है। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों मलाला यूसुफजई आप सबको पता होगा कि उसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। वो तालिबानों ने उस पर गोली मारी थी लेकिन वो बच गई, फिर वो सीधा यूएस चली गई और फिर उसको एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर, जैसे वो ग्रेटा थनबर्ग है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर मलाला यूसुफजई ने पूरे पाकिस्तान को सुलगा दिया है। अब बात यह है कि किसी पत्रकार ने पूछा होगा मलाला से कि भाई आप मैरिज के बारे में, लग्न जीवन के बारे में क्या सोचती है, तो बोलती है कि भाई रोमांटिक होने के लिए मैरिज करने की क्या जरूरत है, या फिर आपको मैरिज करने की जरूरत क्या है। और उसका इनडायरेक्ट सिग्नल ये भी था कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में क्यों नहीं रह सकते। अब ये स्टेटमेंट पाकिस्तान जैसे ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कंट्री में जब ये वायरल होगी तो ऑब्वियसली सबकी सुलगेगी। जो अपने आप को लिबरल कह रहे हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं, जो अपने आप को वो क्या कहते हैं उसको नैरो माइंडेड नहीं कह रहे, उनकी भी सुलग गई है। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप बहुत खुश हैं, आप बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, या आप बहुत गुस्से में हैं, आपको मातम करने का दिल कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि आप अपने बाल नोच लें, आप बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं। भाई आज पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत गुस्से में है और वो मातम कर रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा, उनका दिल ये कर रहा है कि वो ज़मीन पर बैठ जाएं, अपने बाल खोल लें, मिट्टी डाल रहे हैं और वो मातम करना शुरू कर दें, अपना सीना पीटना शुरू कर दें कि ये क्या हो गया। और फिर पूरा फीचर उसका, ये कैसे हो सकता है। तो लोगों में शदीद का गुस्सा पाया जाता है और बस उनका बस नहीं चल रहा, उनके सामने जो चीज़ भी पड़ी है वो तोड़ दें उसको।
सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है मलाला के खिलाफ, वो तो खैर अक्सर ही चलता रहता है, आप जानते ही हैं, वो तो एक रूटीन का काम है, लेकिन अब तो बहुत शद्दोमत से, बहुत ज़ोर शोर से ये ट्रेंड चल रहा है। अब ये जो जलन है ना, ये जो गुस्सा है, ये सालों गुजर गए, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे ख़त्म होगा। तो मलाला तो इस वक्त वोग पे है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त स्टोव पे हैं। जो उबल के गुस्सा ऊपर आ रहा है ना, उसको वो समझ में नहीं आ रही कैसे निकालें, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना शुरू कर। अच्छा, अब आपको याद होगा, पाकिस्तान तो वो मुल्क है ना, आपका मुल्क तो वो मुल्क है जहाँ पर मशाल खान को फेसबुक पे कुछ लिख देने की वजह से आप पत्थर मार मार के तो मार देते हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त दिल सबका यही कर रहा है, अगर मलाला इनके हाथ आ जाए तो ये बिल्कुल मशाल खान वाला हाल करेंगे उसका। या भी मलाला के हवाले से कुछ तब्दील हुआ है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे उनकी वाकई अच्छी नहीं लगी, जिनमें से ये भी है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मलाला यूसुफजई शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते, शादी सोशल फैब्रिक को बनाती है, शादी ही माशरे को बनाती है, और एक अच्छे सेहतमंद बाहया और शरीफ माशरे का कयाम शादी से ही होता है, मगर मलाला इसके खिलाफ क्यों है। इंटरव्यू में मलाला यूसुफजई ने कुछ बात अजीब सी कर दी। हुआ क्या, आइए आपको बताता हूं। इंटरव्यू करने वाले शख्स ने पहले तो मलाला से इधर उधर की बातें की, फिर पूछा कि लव लाइफ के हवाले से, लव लाइफ कैसी होनी चाहिए। अब बात जब बढ़ते बढ़ते मलाला यूसुफजई के वालिदैन की शादी पर आई कि आपके वालिदैन ने भी तो शादी की थी और फिर उन्होंने एक दूसरे पर एतबार भी किया और उन्होंने एक तरह से चांस लिया अपना, तो आप क्यों नहीं ले रही हैं। तो अगले अल्फाज जो थे जो कि वजह तनाज़ा बने हैं वो सुनिएगा। वो कहती हैं कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव टू गेट मैरिड। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप किसी शख्स को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो आपको शादी के निकाह नामे पे दस्तखत करने की क्या जरूरत है, क्यों करने पड़ते हैं आपको निकाह नामे पे दस्तखत। आगे सुनिए, व्हाई कांट जस्ट बी अ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती है। सोचे जरा इस बात पे। मैं हैरान किस बात पे हुआ कि एक लड़की जिसकी आधी परवरिश तो पाकिस्तान में हुई, एक ऐसे घराने में हुई जो मुसलमान घराना है, जो क्लेम करता है कि वो एक इस्लामी तौर तरीके पर चलने वाले लोग हैं, बल्कि मैं तो समझता हूं, मुझे ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है मलाला यहां पे सजेस्ट कर रही है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए। आपको पता है ना लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप होता है या लिविंग रिलेशनशिप होता है, जो भी होता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप होता है। यस, वो क्या होता है, यानी आप सोचे उनको ये नहीं पता, ऑक्सफोर्ड से पढ़ लिया भाई आपने, बहुत नाम कमा लिया आपने पाकिस्तान के लिए, बड़ा क्या कमाल कर दिया, आपको ये भी नहीं पता कि शादी की जरूरत क्यों है। आपने हयात तय्यबा नहीं पढ़ी। मेरी पसंदीदा हस्ती जिस पर मैंने आज से पहले कभी आरफीनामा नहीं किया, उनके बारे में मैं जहर उगलने जा रहा हूं। वो नहीं थी अपनी बहादुर सो कॉल्ड ब्रेव मलाला यूसुफजई, उनके हवाले से एक खबर आई है, अब मौसूफा मॉडलिंग करने लगी। खैर जहन्नम में जाए, हमें क्या लेना देना। वेस्ट तमाम लोगों को पसे पुश्त डाल करके एक लौंडिया को इतना क्यों हाईलाइट करता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, कि एक मामूली छोकरी को वेस्ट ने बहादुरी की अलामत क्यों बना रखा है। उसको उससे कोई खास रगबत है, यकीनन ये वही रगबत है जो आपको नहीं है मलाला से, जो मुझे नहीं है मलाला से। तालिबान ने सबकी ठोकी, सबको मारा, तालिबान का कौन वो बदबख्त था जो मलाला को ठोकने गया था और मलाला बच गई। सोचिए, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। एक लड़की को इतना ज्यादा प्रमोट करके और उससे क्या काम लिया जा रहा है, ये भी तो सोचो। वो हर बारे में बात कर रही है, हर बारे में बात कर रही है, मां सिवाय मकबूजा कश्मीर के, फलस्तीन के, इराक के मुसलमानों के हवाले से, सीरिया के मुसलमानों के ऊपर होने वाले मजालिम के हवाले से, मुसलमान खून की अर्जानी जहां कहीं हो रही है, मलाला उसके ऊपर कोई बात नहीं करती। पर्सनल नहीं होना चाहता था लेकिन हो ही जाऊं। उन्होंने शादी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि लोग अब सुनो मुसलमानों, अब सुनो, मैं कहां ला रहा था, मैं खुद भी भूल गया था, अब देखो मेरा जज्बा। कहती है शादी से मुतालिक, कहती है कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है और रोमानी ताल्लुकात के लिए ही लोग शादी क्यों करते हैं। कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव, लोग शादी क्यों करते हैं इसको नहीं पता। और रोमांटिक, वो कह रही है रोमांटिक होने के लिए शादी क्यों करते हैं बस। और क्या करे गरीब आदमी, मुझे एक बात बताओ, और क्या करे आदमी। तो उन्होंने
فلسطین کے حق میں یا اسرائیل کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کی اور بڑے عجیب و غریب انداز سے بات کی. لیکن ابھی وہی کنٹروورسی چل رہی تھی, وہی لوگوں کو غم و غصہ تھا کہ ایک اور بات ملالا یوسفزئی نے عجیب و غریب کر دی ہے, اور وہ ہے شادی کے بارے میں. انہوں نے شادی کے بارے میں عجیب و غریب بات کی ہے, اور بات بھی کی ہے ووگ جو دنیا کا مشہور ترین میگزین ہے, یہ فیشن میگزین کہلاتا ہے, اس کو انٹرویو دیا ہے. اور یہ بیسیکلی فیشن لائف سٹائل میگزین ہے, اس میں ملالا کا انٹرویو. مختلف سوالات ان سے ہوئے, اس کی بھی ہم بات کر لیں گے. لیکن جو سب سے زیادہ کنٹروورشل بن گیا وہ شادی کے بارے میں تھا کہ ملالا یوسفزئی نے کہا کہ جی شادی کی ضرورت کیا ہے, نکاح پر دستخط کی ضرورت کیا ہے, جب کوئی رہنا چاہے کسی کے ساتھ تو ویسے ہی پارٹنر بن کے رہ لے, تو شادی کی ضرورت سمجھ نہیں آتی. یہ ملالا کہہ رہے ہیں. یو پی کے سی ایم آدتیہ ناتھ جو ہیں ان کی ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ سامنے آئی. انہوں نے ان لوگوں کے متعلق بات کی ہے کہ جو پاکستان کی سٹیزن شپ چھوڑ کر انڈیا چلے جاتے ہیں, ان کو بھی اسی طریقے سے رہنے کے لیے جو ہاؤسنگ ہے وہ فراہم کی جا رہی. ان کے لیے ہم نے ان کو جو پلیس دیے رہنے کے لیے, جو ان کو پلاٹس دیے ہیں, جو گھر دیے ہیں, وہ دراصل جو ہاؤسنگ پلاٹس ان کو دیے ہیں وہ جگہ ہیں کہ جو ہم نے لینڈ مافیا نے جو گریب کی ہوئی تھی ان سے واپس لے کر وہ ہم نے ان کو دیے. تو وہ جو رابن ہوڈ کا ایک تصور ہوتا ہے, وہ مجھے یہ پڑھ کر سن کر آیا کہ رابن ہوڈ کا بھی یہ کام تھا. آدتیہ ناتھ صاحب کے بارے میں ایک کور پیج پہ میں نے ان کی تصویر دیکھی اور اس پہ لکھا ہوتا رین آف ٹیرر. کیا مطلب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ آدتیہ ناتھ صاحب, میں نے ویسے سنا ہے, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, میں نے یہاں پہ لوگوں سے سنا ہے کہ یار بڑے مطلب خطرناک قسم کے آدمی, کچھ لوگ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مودی جی کے بعد جب نیکسٹ پرائم منسٹر آئے گا تو وہ آدتیہ ناتھ یعنی یوگی جو ناتھ صاحب ہیں یہ بنیں گے. تو سمجھتے ہیں آپ کہ سی ایم سے پی ایم کا سفر کہ اس کے ملک سے کوئی سٹیزن شپ چھوڑ کے کسی دوسرے کنٹری میں چلا جائے, اور وہ بھی ساتھ والے ہمسایہ ملک میں جس کو جو ہے وہ دشمن دیش کہا جاتا ہے وہاں پر چلا جائے. تو چلیے آپ کو ذرا تھوڑی سی تفصیلات بتائے دیں. تو یہ ہوا ہے, اب افسوس ہے, بہت افسوس ہے. نمسکار دوستو. اب پاکستان کے اندر ہمارے جو یو پی کے سی ایم ہے یوگی آدتیہ ناتھ, ان کا ڈنکا چلتا رہتا ہے. پردھان منتری مودی ہے اس لیے ان کی زیادہ یہاں پر بات ہوتی ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی پردھان منتری مودی زیادہ جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز رہتی ہے. لیکن اس کے بعد اگر سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والے جو چہرے ہیں اس میں ون آف دی ٹاپ فیسز ہے یوگی آدتیہ ناتھ. اب بات امت شاہ کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے, اور بھی کئی سارے ہیں جیسے کہ جے شنکر صاحب کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے, اجیت ڈووال کو, لیکن ساتھ میں یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی کیا جاتا ہے. اور یہ یوگی آدتیہ ناتھ ذرا وہ سوچیے, کئی بار پاکستانی ایسا سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی مودی ہمیں اتنا ڈرا رہا ہے, مودی ہمیں اتنا تنگ کر رہا ہے, ذرا سوچیے یہ چائے والا ہے, اگر گائے والا مطلب یوگی آدتیہ ناتھ اگر پی ایم بن جاتے ہیں 2024 میں, تو ایسا نہیں لگ رہا, لیکن مان لیجیے کہ یوگی آدتیہ ناتھ یہاں پر پی ایم بن جاتے ہیں تو پھر کیا سچویشن ہوگی. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پردھان منتری مودی جو ہے وہ ایک لیول تک سیمت رکھتے ہیں چیزوں کو, لیکن آپ نے یو پی کی کئی سارے نیوز دیکھے ہوں گے, ترنت جو بھی چیز ہوتا ہے نا اس کو ترنت یہاں پر اس کا ریفلیکشن آتا ہے. چاہے کسی نے کوئی کرمنل ہو, اگر وہ مل نہیں رہا ہے, اس کو پہلے تو اس کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے, اس کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے, پیر میں گولی ماری جاتی ہے, اور پھر بھی نہیں سنتا, سامنے گولی چلاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. لیکن مان لیجیے کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تو اس کے گھر پر بلڈوزر چلا جاتا ہے. یہی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. یو پی کے سی ایم آدتیہ ناتھ جو ہیں ان کی ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا ذکر ہے. تو میں نے سوچا کہ پاکستان کا ذکر آ رہا ہے تو اس پہ کیوں نہ بات کر لی جائے. اور انہوں نے ان لوگوں کے متعلق بات کی ہے کہ جو پاکستان کی سٹیزن شپ چھوڑ کر انڈیا چلے جاتے ہیں, یا بنگلہ دیش سے کافی لوگ ایسے ہیں جو سٹیزن شپ بنگلہ دیش کی چھوڑ کے انڈیا کی انہوں نے سٹیزن شپ حاصل کی ہے. بہت سارے لوگ اس پہ بہت زیادہ حیران بھی ہوں گے, اچھا پاکستان سے, بہت سارے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں. تو میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہی ہوں, اور اس میں جھوٹ بولنے والی کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ملک میں جو ہے وہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے ملک سے کوئی سٹیزن شپ چھوڑ کے کسی دوسرے کنٹری میں چلا جائے, اور وہ بھی ساتھ والے ہمسایہ ملک میں جس کو جو ہے وہ دشمن دیش کہا جاتا ہے وہاں پر چلا جائے. تو چلیے آپ کو ذرا تھوڑی سی تفصیلات بتائے دیتے ہیں, ہم ڈیٹیلز بتائے دیتے ہیں. بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو
یہ یو پی کے سی ایم ہیں، وہ ایک سیریمنی تھی جس میں وہ لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پر جابس کے حوالے سے اور اس طرح کے دے رہے تھے، لیٹرز دے رہے تھے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے جابس دیں وہاں پر لیکچرر کی کالجز میں، اس کے علاوہ چند دوسری. وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایسے تمام لوگ ریفیوجیز جو بنگلہ دیش چھوڑ کے بھارت جاتے ہیں، وہاں کی وہ شہریت اختیار کرتے ہیں یا پاکستان کے، تو ان کے لیے ہم نے ان کو جو پلیس دیے رہنے کے لیے، جو ان کو پلاٹس دیے ہیں، جو گھر دیے ہیں، وہ دراصل جو ہاؤسنگ پلاٹس ان کو دیے ہیں وہ جگہ ہیں کہ جو ہم نے لینڈ مافیا نے جو گریب کی ہوئی تھی ان سے واپس لے کر وہ ہم نے ان کو دیے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لینڈ گریبرز ہوتے ہیں ان سے وہ ہم نے واپس لی اور وہ ہم نے ان کو فراہم کی جو یہاں پر شہریت لینے کے لیے آئے. اچھا، جو بنگلہ دیش ہے وہاں سے کافی لوگ بھارت گئے ہیں مائیگریٹ ہو کر، اور انہوں نے مائیگریشن کی، یعنی کہ وہاں کی اپنی شہریت چھوڑ کے وہ وہاں پر چلے گئے. ہندو بہت بڑی تعداد میں جن کا ہندو دھرم ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر کہا جا رہا ہے کوئی 63 فیملیز، 63 خاندان ایسے ہیں جن کو انہوں نے وہاں پر بسایا ہے اور وہاں پر ان کو گھر بھی دے دیے گئے ہیں. اس سیریمنی میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی. اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کو جابس بھی دی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے. پاکستان سے بھی جو لوگ وہاں پر گئے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے رہنے کے لیے جو ہاؤسنگ ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ہاؤسنگ وہ فراہم کر رہے ہیں کہ جو لینڈ جو ہے وہ قبضہ کی ہوئی تھی زمینیں اور سب، تو وہ ہم واپس لے کر وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. تو وہ جو رابن ہوڈ کا ایک تصور ہوتا ہے وہ مجھے یہ پڑھ کر سن کر آیا کہ رابن ہوڈ کا بھی یہ کام تھا کہ وہ، ویسے تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دیتا تھا، تو وہ تو نہیں، لیکن یہ جو ہے یہ جنہوں نے قبضہ کی ہوئی تھی زمینیں ان سے واپس کھینچ رہے ہیں، واپس حاصل کر رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں جو ان کے ملک میں شہریت اختیار کرے. اب دیکھیں جو بھارت ہے اس کی تو آبادی پہلے ہی اتنی زیادہ ہے، مطلب 1.5 ارب آبادی بھائی، تو اس کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ملک میں آنے دینا، ان کو شہریت دینا، سٹیزن شپ دینا بڑی بات ہے. یہ پاکستان سے تقریباً 7,000 کے قریب جو ہیں اپلیکیشنز انڈیا میں جا چکی ہیں. 7-8,000 اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جو یہاں کے لوگ انہوں نے وہاں پر جانے کے لیے شہریت اختیار کرنے کے لیے وہاں پہ اپلائی کیا ہے، اور اس میں بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے. یعنی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا جانا چاہتے ہیں. آدتیہ ناتھ صاحب کے بارے میں ایک کور پیج پہ میں نے ان کی تصویر دیکھی اور اس پہ لکھا ہوتا رین آف ٹیرر. کیا مطلب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ آدتیہ ناتھ صاحب، میں نے ویسے سنا ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے یہاں پہ لوگوں سے سنا ہے کہ یار بڑے مطلب خطرناک قسم کے آدمی، خطرناک قسم کا مطلب ان دا سینس کہ لوگ بڑے ڈرتے ہیں ان سے، اپنے مطلب یو پی میں ہو یا پھر آگے پیچھے ہو، بے شک وہ سرکار کے لوگ ہو یا باقی لوگ ہو، مطلب بڑا ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں سارا کچھ. کچھ لوگ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مودی جی کے بعد جب نیکسٹ پرائم منسٹر آئے گا تو وہ آدتیہ ناتھ یعنی یوگی جو ناتھ صاحب ہیں یہ بنیں گے. تو سمجھتے ہیں آپ کہ سی ایم سے پی ایم کا سفر جو ہے، کیونکہ اس سے پہلے غالباً مودی جی بھی سی ایم رہے تھے غالباً گجرات کے، اور وہاں سے مطلب ڈائریکٹ دہلی میں انہوں نے. دیکھیے یوگی جی یو پی کے چیف منسٹر ہیں، اور یہ جو فوٹو چھپی ہے رین آف ٹیرر کے ساتھ، میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا ہوا ایسے چھپنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے لوگ پہلے دیکھیں ایسی فوٹوز ہمارے یہاں چھپتی ہیں. تو یہ ہے، جہاں تک بات ہے کہ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بیٹر ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے انکاؤنٹرز بڑھے ہیں، وہ بھی کرمنل ایلیمنٹ کے ساتھ. کرائم ریٹ گھٹا ہے جب سے وہ آئے ہیں. دوسری چیز، جو دنگا کرتے تھے، جو وائلنس کرتے تھے، جو کہ رائٹس کرتے تھے، اس میں ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ پہلے رائٹس زیادہ ہوتے تھے. اب جو سچویشن ہے، اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ نئی چیز آئی ہے. جو بھی رائٹس کرتا ہوا آدمی ملے وہ سی سی ٹی وی سے نکالتے ہیں، اور ویڈیوز اور جو پریس فوٹوگرافرز ہیں ان کے اس سے نکالتے ہیں فوٹو، اور اسی جتنا نقصان ہوا ہے اسی آدمی سے اور یا اس گروپ آف لوگوں سے ریکور کیا جاتا ہے. تو ہم نے اس کے بعد سے یہ رائٹس کم دیکھے ہیں، رائٹس کم ہوئے. پاورفل لیڈر ہیں یوگی اور اسٹرانگ ڈیسیزنز لیتے ہیں، اس میں کوئی شک. اس وقت انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے، ہم سندھ میں بستے ہیں تو ہماری تباہی آتی ہے.
नमस्कार दोस्तों। अब कई बार पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट आते रहते हैं कि भाई साहब हम इंडिया ने अगर जंग मुसल्लत की तो हम भी नहीं बैठेंगे, घुस के मारेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से कोई स्टेटमेंट आ जाता है, बाजवा की सीक्रेट मीटिंग जो होती है उससे बातें बाहर आ जाती है कि भाई हमारी आधी तोपों को जंग लग चुका है, तोपों को यहाँ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए ऑयल भी नहीं है हमारे पास। और कहने का मतलब है कि 1-2 दिन से ज्यादा इंडिया के साथ हम टिक नहीं पाएंगे, अगर लड़ाई हो गई, अगर युद्ध हो गया तो यहाँ पर भी ओरिया मकबूल आप सब जानते होंगे इसको। ये एक नंबर का मतलब कि उकसाने वाला है। जब कभी भी इंडिया के बारे में बात होगी, कोई भी बात इसके मुंह से अच्छी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब कबूल कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर लड़ाई होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी। हालांकि पूरे वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें ये भी कहता है, मतलब ये गज़वाए हिंद और ये सारी बातें भी करता है। और ये भी कहता है कि अभी हमारा टाइम नहीं है, हमारा जब टाइम आएगा तब हम कर सकते हैं। यहाँ यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सूरत हाल के अंदर भारत ये लड़ाई लड़ सकता है जब उसके तमाम हमसाया मुल्क उसके खिलाफ, पाकिस्तान इधर से पड़ गया। एक बात बताऊं, मसला सारा ये होता है कि ये जो रिलीजियस फर्वर के तहत आप लोगों को खड़ा करते हो ना, ये मुकद्दस जंग जो है ये हमने नहीं लड़ी, सिर्फ मुसलमानों ने, दुनिया पूरी में मुकद्दस जंग का हाल यही है। आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त यूरोप के पास खाने को कुछ नहीं था, जिस वक्त यूरोप जो है तबाह बर्बाद था पूरे का पूरा जो था, तो उस वक्त यूरोप ने सलीबी जंगें लड़ी। जबकि आप सोचें कि प्लेग की सूरत हाल से गुजर चुके हुए थे और बहुत सारे ऐसे मसाइल थे। यही हाल इंडिया का है। इंडिया के अंदर जो जिन लोग हैं, जो उनके जो हिंदुत्व के खास वो हैं, वो समझते ये हैं कि ये अब वो जंग आ चुकी है कि जिस जंग का हमसे कभी वादा किया गया था। अब वो मोदी को बेसिकली तैयार किस लिए किया गया था? मोदी को इसी काम के लिए तैयार किया गया था। और उस तैयारी के पीछे आप देखें, ठीक है, एक तो इन्होंने तैयार किया ना, एक में अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है जिसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी ग़ज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कुछ सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत ऐसी बन जाएगी। कोई सोच सकता था कि 1947 के अंदर खास तौर पर रेड क्लिफ जो है वो कश्मीर को इंडिया के हवाले कर जाएगा और कुछ नहीं तो पठानकोट उधर दे देगा, रास्ता न मिले। अगर पठानकोट ना दिया होता तो आज जिस वक्त कश्मीर हमारे पास है, कश्मीर भी हमारे साथ होता। तो ये सारी स्कीम ऑफ द इवेंट जो है इस मालिक के कायनात जो है वो बन रहा है। इस तकदीर के इवेंट में होना क्या है मैं आखिर बता दूं। इसमें पाकिस्तान को बहुत होशियार रहना चाहिए। अच्छा। और इस जंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना। उसकी एक वजह, और अगर जंग मुसल्लत हो गई, नहीं मुसल्लत तो 10 दिन में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बस उसकी एक वजह यह है कि मैं ये समझता हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खराब सिंध मिनल हिंद व खराब अल हिंद मिनल सिंध, कि अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। लेकिन ये बात तो फिर हम बच कैसे सकते? नहीं बच, इसमें बताओ ना, ये वार्निंग्स है ना रसूलुल्लाह की। बेसिकली आपने कहा बहरहाल पूरी देखें ना, ये वार्निंग्स है। तो अगर वो करेगा तो आप किसने, क्योंकि उस वक्त का इंतजार करें कि जिस वक्त इंडिया जो है इस सतह पे आ जाए कि जब आपको ग़ज़वा हिंद का टाइम आ जाए, उस वक्त तक अपने आप को संभाल। अच्छा, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है खास तौर पर जब देखिए मैं जो देख रहा हूं वो रसूलुल्लाह की हदीसों के ताज़ा तरीन सूरत हाल कि अगर ये बड़ी जंग हो जाती है और पाकिस्तान इस जंग से किसी न किसी हद तक पहले तो ये बचा लेता है, जो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, कई सारे मुल्क होंगे जो इकट्ठे होंगे जिनको तुम लेके आओगे, और ये बाउंड्रीज जो हैं अब फ्लूड हो जाएंगी। क्योंकि अब जब चाइना की लड़ाई शुरू होनी है तो इसके अंदर दुनिया में कूदना तो है, तो अब ये बाउंड्रीज जो है 2021 के अंदर अब जी रीड्रॉ होने का टाइम आ गया हुआ है। देखिए आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले जिस वक्त पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी तो हमने इससे बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी कि पेंटागन ने इस पूरे रीजन के अंदर अपने लिए बहुत सारे हलीफ हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और पेंटागन ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए, चाइना बेशक अच्छी पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, उनके साथ उसकी इकोनॉमी तरक्की करे,
लेकिन चाइना जो है वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना आए, खुसूसन वो मार्केट जिसके ऊपर इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का कब्जा, खुसूसन अमेरिका का कब्जा है। लेकिन नवंबर के अंदर एक पेंटागन स्ट्रेटेजी आई हमारी, क्या उन्होंने करना क्या है, और आप देखें कि इस पूरे रीजन के अंदर 3,70,000 अमेरिकी अफवाज जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और अमेरिका ने कहा कि ये अफवाज कम हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टनर जिनमें इंडिया है, जिनमें बांग्लादेश है, इनमें और जापान है, ये भी हमें कुछ फौजी दें ताकि हम इसके अंदर उसको रखें। और उसके साथ साथ ये था कि अमेरिका की शिप्स भी वहां, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि चाइना अपने समुद्र से जब चीजें निकालता है, वो जब नीचे समुद्र में आती हैं तो एक इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक छोटी सी एक जगह बनती है जहां से जहाज गुजरते हैं। ये कुछ 15-16 किलोमीटर की इस जगह है, इसको कहते हैं बलाका कॉरिडोर। इस बलाका कॉरिडोर से वो गुजर के वो नीचे जाते हैं, और अगर वहां पर एक भी जहाज खड़ा कर दिया जाए तो उसकी हालत वही होगी कि जैसे ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मस की है, कि उस स्टेट ऑफ हॉर्मस पे अगर एक जहाज खड़ा हो जाए तो फिर यूएई हो, कतर हो, यमन हो, ब्लॉकेज हो जाती है फिर। और गवादर की खूबी ये है कि गवादर उस ब्लॉकेज से बाहर है। अमेरिका हो या नेटो ममालिक हो, नेटो ममालिक को शायद ना चाहे, लेकिन अमेरिका सिर्फ एक काम चाहता है कि इस जंग में कोई जीते या ना जीते, लेकिन जंग जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जीतना जो है, खा अमेरिका को कोई परवाह नहीं, चीन जीते या अमेरिका जीते। और अगर जंग चल पड़ती है और जंग इस लेवल पे आ जाती है कि दोनों मुल्कों का मफाद जो है वो टकरा जाता है, और ये खतरा पड़ जाता है कि चीन और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में उसमें अनगल्फ हो जाएगा, और पाकिस्तान बीच में अनगल्फ होगा तो फिर तालिबान और अलकायदा की पूरी की बड़े स्टेशन फौज आ जाती है तो कश्मीर, तो फिर हम बीच में कूद पड़ेंगे, और फिर हम यहाँ पर आप इंटरनेशनल फोर्सेज उतार देंगे और फॉर द पीस कीपिंग। और अगर पीस कीपिंग फोर्सेज भी उतार दी गई तो अगले 51 साल तक, 25 साल तक एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा, तो चाइना जिंदगी में कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता। अच्छा, तो ये है बुनियादी मंसूबा। इस मंसूबे के ऊपर उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप जनाब आगे बढ़ के ना इस पे कुछ हरकत करें। दूसरी चीज ये है कि चाइना के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, एक बनाने की कोशिश की। कई बरसों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी लहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक ने अपने खिलाफ जो बाज़ इल्ज़ामात हैं उनका इकबाल जुर्म जो है अब वो कर लिया है। कराची के इलाके सदर में प्लांटेड धमाका हुआ, को दहशतगर्दी के साथ लिंक करें, टेरर फंडिंग के साथ, बेटिंग टेरर और एज ए बेटर। शहर कायद के अमन पर दहशतगर्दों का हमला, दाऊद पोता रोड सदर में साइकिल पर नस्ब किया गया धमाका खेज मवाद फट गया। डिलिमिटेशन की जो ये है 1957 का जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट है, इसकी रिपोर्ट जो है ये आई है, उसका आज इसमें इन्होंने छापी है, और इसमें उन्होंने ये किया है कि कश्मीर को कोई पार्ट बना के इस पूरे खित्ते का, और उसके अंदर उन्होंने उसको डिलिमिटेशन की सूरत हाल बना दी है। आपको खौफ लगता है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है? मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है। आपका दयामीर बादशाह डैम जो है, इस पे एतराज इंडिया क्यों करता है? वो कहता है ये हमारा इलाका है, हम इस पर क्लेम आप कैसे बना सकते हो? गिलगित बल्तिस्तान में आप काम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम कैसे क्लेम कर सकते हो? नीलम झेलम प्रोजेक्ट तुम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम क्यों करते हो? और अच्छी बात जो मैं कम से कम इंडिया की एक बात ये कहूंगा कि उनकी नेशनल पॉलिसी कम से कम एक। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर यासीन मलिक की बात हो रही है, वही यासीन मलिक जिसके आपने फोटोज कई बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ देखे होंगे। अब एक आतंकवादी, रजिस्टर्ड आतंकवादी, और ये भाई साहब आतंकवादी थे, ऐसा नहीं था कि भाई ये डिबेट है, ये आतंकवादी था, उसके बाद उसने सरेंडर किया, उसके बाद वो एक अलगाववादी बना, जैसे कि सेपरेटिस्ट कई कश्मीर में है, वो गिलानी और सब जो थे, गिलानी तो मर चुका है लेकिन और भी कई सारे है, तो ये भी भाई सेपरेटिस्ट बना। लेकिन इसके माथे पर कई सारे दाग ऑलरेडी थे, और कांग्रेस सरकार ने उसको कभी भी उतना ध्यान नहीं दिया कि भाई इसको इसकी सजा तो मिलनी चाहिए, भले ही आपके रिलेशन कांग्रेस के साथ या फिर कांग्रेस के रिलेशन यासीन मलिक के साथ कितने भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसने जो किया है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। कहा जाता है कि भाई हमारे मतलब कि जो एयरफोर्स है उसके पायलट्स या फिर उसका जो स्टाफ था उसकी मतलब उनको मारने का इल्जाम उस पर है, गोलियों से भूनने का, और भी कई सारे आरोप है उस पर। हालांकि पाकिस्तान तो उसको या फिर पाकिस्तान की पत्नी यासीन मलिक की पत्नी
वो भी एक पाकिस्तानी है। जब आप उसका इंटरव्यू देखोगे वो यही कहती नजर आएगी कि भाई उस पर ये किया जा रहा है, उसको हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं दी जा रही है, खाना पीना नहीं ठीक से दिया जा रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि वो होता है, लेकिन उसने जो कांड किया था उसकी भी सजा उसको कभी नहीं मिली। अब जाकर प्रधानमंत्री पिछले 2-3 सालों से वो अंदर पड़ा हुआ है और बात ये हो रही है कि उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मकबूजा कश्मीर में हदबंदी कमीशन रिपोर्ट और भारतीय इकदाम के खिलाफ पेश की गई करारदाद थी जो उनकी तरफ से पेश की गई, उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर कर लिया गया। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ने अदालती ज़राए के हवाले से इंकशाफ किया है कि कई बरसों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी लहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक ने अपने खिलाफ जो बाज़ इल्ज़ामात हैं उनका इकबाल जुर्म जो है अब वो कर लिया है। याद रहे कि यासीन मलिक साहब जो हैं उन्होंने अपने लिए कोई भी वकील लेने से भी इनकार कर दिया था। देखें, ये जो डिलिमिटेशन की जो ये है 1957 का जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट है, इसकी रिपोर्ट जो है ये आई है, उसका आज इसमें इन्होंने छापी है और इसमें उन्होंने ये किया है कि कश्मीर को कोई पार्ट बना के पूरे खित्ते का और उसके अंदर उन्होंने उसको डिलिमिटेशन की सूरत हाल बना दी है। बिलावल साहब आज बोले तो हैं और मसला सारा ये है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा पॉलिटिकल इशू है ना, इट वाज स्टार्टेड ऑन 370। आपको शायद याद नहीं कि पूरे पाकिस्तान के साफियों को एक दफ़ा बुलाया गया था और कहा गया था कि यार हम इसको इंडिया के साथ सुलह शुलह करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, और वो ख़ास तौर पे उस वक्त बाजवा साहब ने खुद बुलाया था और उसके बाद हुआ ये था कि इस पर बड़ा पोन ऑफ कंटेंशन बनी और शोर शार मचा। अब इस वक्त ये जो मशाल मलिक ने कहा है ना, बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान जिस क्राइसिस के अंदर घुस चुका हुआ है, अब कश्मीर जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं रह गया, ये रीजनल इशू बन गया। वह ये चाइना का इशू भी है क्योंकि कश्मीर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सी पैक। लद्दाख की जो लड़ाई है, लद्दाख के बारे में इन्होंने गलती सबसे बड़ी ये की कि लद्दाख को इंडिया का हिस्सा बना दिया। पहले वो आज़ाद कश्मीर का आज़ाद एक कुछ रियासत का स्टेटस था, वो इंटरनेशनल बाउंड्री कंसिडर नहीं होती थी। सी पैक ये सारा कुछ वापसता है कश्मीर के साथ। आपका दयामीर बादशाह डैम जो है, इस पे एतराज इंडिया क्यों करता है? वो कहता है ये हमारा इलाका है, हम इस पर क्लेम आप कैसे बना सकते हो? गिलगित बल्तिस्तान में आप काम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम कैसे क्लेम कर सकते हो? नीलम झेलम प्रोजेक्ट तुम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम क्यों करते हो? इसी तरह वो जब करते हैं वो कहते हैं हमारा इलाका है। तो जब तक कश्मीर इशू सेटल नहीं होता, ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ बेहतर हो सकती है, ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ बेहतर हो सकती है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल। अच्छा, और इसके बाद मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई, फिर खत भी लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को बिलावल साहब की जानिब से, तो क्या हैसियत है? क्योंकि इंडियन मीडिया को तो बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं, हम देख रहे हैं कितना शोर वावेला हो रहा है। कुछ नहीं, इंडिया मीडिया जिंदा इस बात पे रहता है। और एक और अच्छी बात जो मैं कम से कम इंडियन मीडिया की एक बात ये कहूँगा कि उनकी नेशनल पॉलिसी कम से कम एक, हमारे मुल्क में कम से कम एंटी इंडिया फीलिंग्स के हिसाब से अगर हमारा किसी बंदे पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो हम यही लगा के उसको सत्यानाश कर देते हैं। वहाँ एक रियासत का बयानिया होता है, ऊपर मोदी हो, ऊपर मनमोहन सिंह हो, ऊपर राजीव हो, कोई हो, इंदिरा गांधी हो, रियासत का बयानिया है, उसी को क्लेम करेंगे मुल्क से बाहर। हमारे मुल्क का मसला यह है कि हमारे मुल्क में अल्ताफ हुसैन हो या कोई और हो, मैं बड़े लीडरों का नाम, कौन सा बड़ा लीडर है कि जिसने खास तौर पे रियासत के बयानियों को चैलेंज नहीं किया? अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिरी सवाल सर आपसे, इसका बस मुख्तसर से जवाब मैं चाहूंगी कि क्या इसका मतलब है कि क्या अगर पाकिस्तान और भारत इस वक्त ट्रेड स्टार्ट करें, तिजारत स्टार्ट करें और इस मसले को जो है एक बिल्कुल एक नया मोड़ लें और ये कहें कि बजाय इसके कि हम दुश्मन समझे बल्कि हम ये कहें कि दोनों मुल्क मदद करें एक दूसरे की, यानी ये कि ज़ाहिर है भारत ही ज्यादा मदद कर सकता है, तो क्या इस सूरत हाल से निकला जा सकता है? बिल्कुल, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जो चल रहा है वो वेस्ट के पैसे पे चल रहा है, और खुसूसन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो नकद इमदाद वो उनको दे रहे हैं मिलिट्री मदद से या दहशतगर्दी के खिलाफ या जो भी आप नाम ले लें, लेकिन 1949 से लेके तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो आए हैं उस पे पाकिस्तान चलता रहा। उसमें जो कमी थी वो या तो अरब कंट्रीज पूरी करती रही हैं या IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे पूरे करते रहे, और आखिर में गुज़श्ता 7-8 सालों से चीन का भी उसमें जो है एक हिस्सा आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इसी तरीके से चल रही थी, जो कि अब वो पाइपलाइन टोटली कट ऑफ हो गई है। अब अगर आप चाहें भी तो कोई आपको इस पैमाने पे पैसे नहीं देगा, तो पैसे तो चाहिए ना, जो अय्याशियां हैं
جو मालात हैं, जो गाड़ियां हैं, जो apparatus उन्होंने डेवलप किया हुआ है, वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी स्टाइल और स्टैंडर्ड में कहीं आगे है, वो तो यूरोप से भी कहीं आगे है। वो मसाले आप देते हैं, वो लोग साइकिलों पे काम करने जाते हैं, और आप जो है 98 करोड़ खर्च करके तो हेलीकॉप्टर पे जो है वो जाते हैं। तो फिर आपके लिए ये पैसे, तो इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी पॉपुलेशन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी दोनों तरफ से वो अंगेज हो जाएगी एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में। और ये फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये इंडिया को भी है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास है जिसके अंदर परचेजिंग पावर है, और वो इंडिया अपनी चीजें मैं यही पूछने लगी थी, बैरिस्टर साहब रुकिएगा, मैं यही पूछने लगी थी कि ठीक है पाकिस्तान तो सही है, हमें तो जरूरत है, लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या वो कहेगा कि भाई नहीं, हम क्यों करें? भारत को ज्यादा बड़ा फायदा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि भारत जो है वो ज्यादा चीजें पैदा करता है पाकिस्तान की निस्बत, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल बल्कि एग्रीकल्चर पैमाने पे भी, दोनों सतह पे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्टेबल है। और पाकिस्तान की मार्केट में इन चीजों की कमी है, इन चीजों की डिमांड है।